اسی طرح آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ حرم مکہ کے باہر جو پتھر لگایا گیا ہے وہ ایسا ہے جس میں جلال اور ہیبت چمکتی، لیکن مدینہ منورہ کا ایسا انداز ہے کہ جس میں رحمت و حلاوت و محبت و مودت چمکتی، ہر چیز نفیس ہے اور اس میں لطافت۔ تو یہ کام ہے، اس پر محنت ہوتی ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی دوستوں سے کہا کہ خدا کے لیے مہربانی کرو، اب تو علماء اکٹھے ہو کے ایک قاعدہ مرتب کر لو، کم از کم کب تک ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو الف انار اور بے بلی پڑھاتے رہیں گے؟ کاف کتا اور ہے حکا، تو بچہ کتا حکا ہی سیکھے گا اور کیا سیکھے گا؟ اگر آپ اس کو قاعدہ پڑھاتے کہ الف سے اللہ ہے اور بے سے بیت اللہ ہے اور ہے سے حج ہے اور میم سے مکہ ہے، وہ تو قاعدہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جاتا بچہ۔ وہ آتا گھر میں پوچھتا بابا سے کہ ابا آج استاد نے ہمیں پڑھایا کہ میم مکہ ہوتا ہے، مکہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ آ کے سوال کرتا اور پوچھتا، والدین کو جواب دینا پڑتا۔ تو قاعدہ پڑھتے پڑھتے آدمی مسلمان ہو جاتا، لیکن ہمارے ہاں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو انگریز کا ذہنی، فکری، ہر لحاظ سے غلام ثابت کرنا ہے، اس نے جب اے سے ایپل کہا ہے تو ہم نے بھی الف سے انار رکھ دیا۔ اس نے اگر قید کہا تو ہم نے بھی تو کتا لانا تھا نا، وہ بلی لے آیا، ہم کتا لے آئے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم نے بالکل یہ تصور دینا۔ آج کل آپ دیکھیں گے، آپ انڈیا چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو بیچارے کبھی عام سکول میں نہیں پڑھائیں گے، وہ ان سکولوں میں پڑھائیں گے جہاں تعلیم پہلے دن سے انگلش ہوتی، نرسری سے انگریزی شروع ہو، تاکہ بچہ جب پڑھ کے نکلے تو بالکل اصلی نسلی انگریز نظر آئے، اور اسی طرح منہ بھی ٹیڑھا کر کے انگریزی بولے، کندھے اچکا کے بات کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی ان کی ضروریت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اپنے اولاد کے قرآن پڑھنے پر بھی کبھی غور کیا ہے کہ اس کا لہج جو ہے وہ عربی ہے، اس کا لحن جو ہے وہ عربی ہے، اس کا لحن جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتا ہے؟ اس پہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پیش ہی نہیں کرنا۔ تو یہ بڑے حسرتوں کی باتیں ہیں، دکھ کی باتیں ہیں۔ بہرحال ہمارے ذمے ہوتا ہے کہ ہم روتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکیں گے انشاءاللہ قیامت میں کہ ہمیں ان چھوٹی باتوں کی طرف بھی کسی نے توجہ نہیں دلائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اسی بئر مریسی پر ٹکرا ہوا۔ حضور پاک نے یہاں آنے کے بعد بھی ان کو پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے قبیلہ حارث ابن ابی ذرار، قبیلہ بنو مصطلق، کیوں لڑائی کرتے ہو؟ کلمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے بجائے پیغام کا جواب دینے کے لیے تیروں کی بارش برسا دی۔ بڑا تیر انداز قبیلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت آئی، اور حضور نے صحابہ کو حکم دیا، اور صحابہ نے بھی پوری قوت سے حملہ کیا، سب تتر بتر ہو کے بھاگ گئے اور شکست کھا گئے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ 600 آدمی ان کا گرفتار ہوا، اور 2000 اونٹ ان کے مال غنیمت میں آئے، اور 5000 بکریاں ان کی مال غنیمت میں آئیں۔ اور یہ بی بی جویریہ جو ہیں، بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قیدی بن کے ہیں، اور ان کا پہلا نام جو تھا وہ تھا برہ۔ برہ کا معنی ہوتا ہے نیک عورت، ابرار برہ۔ تو حضور پاک نے پھر یہ نام بدل دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ نام نہ رکھو، یہ تو پھر اپنی بڑائی کی بات ہے نا کہ میں نیک ہوں، اپنی نیکی کا ادعا کرنا، دعویٰ کرنا۔
یا آدمی کہے اچھا میں نیک عورت کی طرف سے آ رہا ہوں، نیک عورت کے پاس جا رہا ہوں، یہ کیا نام؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی خود نہ پیش کرو، اپنے آپ کی اپنی پاکیزگی خود نہ ظاہر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نام بدلا دیا، بی بی زینب کا پہلے نام بھی بدلا۔ تو بہرحال یہ بی بی صاحبہ بھی قید ہو کے آئیں، اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس یا ان کے چچزاد بھائی کے حصے میں بطور ایک مملوکہ باندی کے ان کے حصے میں آ گئے۔ تو انہوں نے بھی دیکھا اور وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو کوئی بڑے خان، چونکہ یہ تو حارث کی بیٹی تھی، اور حارث جو ہے وہ رئیس العرب کہلاتا تھا، سردار تھا بنو مستلق کا۔ تو صاف بات ہے کہ سردار کی بیٹی کا لباس، اٹھنا بیٹھنا نظر آتا ہے۔ تو بی بی نے بھی اس کو فوراً کہا، اس نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ میں قیدی ہو گئی، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قدرت نے مجھے تمہارے حصے میں لکھنا تھا، میں تمہارے حصے میں آ گئی، لیکن آپ کا میرا گزر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بدل کتابت طے کر لو، یعنی مجھ سے کچھ پیسے طے کر لو اور مجھے آزاد کر۔ تو اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یا تو اللہ کے لیے آزاد کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدل کتابت طے کرنے کے بھی اتنی پیسے ادا کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تو انہوں نے 9 اوقیہ سونا لینے پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا کہ تمہارا بدل کتابت جو ہے وہ ہے 9 اوقیہ سونا۔ یاد رکھیں 1 اوقیہ جو ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں 40 درہم۔ 40 درہم جو ہو تو اس کا بنے گا 1 اوقیہ، اور 1 درہم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 ماشا اور 1 رتی، یعنی 1 درہم اگر ہو تو اس کا وزن کیا ہوگا 3 ماشا 1 رتی، اور 40 درہم ہوگا تو پھر بنے گا 1 اوقیہ۔ تو اس نے 9 اوقیے طے کیے، تو بی بی نے قبول کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ اب جب انہوں نے کوشش شروع کی تو اسی ضمن میں بی بی صاحبہ نے سوچا کہ میں حضور پاک سے کیوں نہ بات کروں۔ سردار کی بیٹی تھی کہ بھی میں سردار ہیں، آپ نبی ہیں، سردار ہیں، سب کے تاجدار ہیں، تو آپ سے بات کروں۔ تو بی بی جویریہ اسی زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں قید ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے مجھے قید قبول ہے، اور میں ثابت ابن ابی قیس ابن شماس کے حصے میں آئی ہوں، اور اس کے بعد میں نے اس سے بدلے کتابت طے کر لیا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہارا بدلے کتابت میں ادا کر دوں؟ ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، جب تم آزاد ہو جاؤ تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں، نکاح کر لوں، تمہیں اپنی بیوی بنا لوں، تمہیں یہ بات قبول ہے؟ تو نے کہا ہاں مجھے قبول ہے، یار میں آپ کی بیوی بننا قبول کر سکتی ہوں، کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی۔ اور اسی پر مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگ تو وہ ہار گیا حارث ابن ابی ذرار، لیکن اس کو اپنی بیٹی کا تو بہت بڑا غم تھا کہ میری بیٹی قید ہو گئی۔ تو اس نے کافی اونٹ، اچھے سے اچھے اونٹ جمع کیے، لیکن ان میں جو 2 سب سے اعلیٰ اونٹ تھے نا، ان کو وادی عقیق میں، مدینہ منورہ سے پہلے وادی عقیق، بیر علی سے جب آپ آتے ہیں نا تو آگے آگے پھر وادی عقیق آتے، اور یہ مریسی اور بنو مستلق جو ہے یہ مدینے سے 7 منزل پر ہے۔ تو اس نے وہ 2 اونٹ تو چھوڑ دیے کہ اگر کسی طرح یہ اونٹ بچ جائیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ بچے تو پھر یہ بھی دوں گا، آخر بیٹی چھڑانی۔ باقی اونٹ ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچا، اس نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے رئیس عرب کا لقب ملا ہوا ہے، اور میری بیٹی قید ہو گئی، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بدل کتابت اس کے ساتھ طے ہو گیا ہے،
تو نہ وہ کہ سونے کی قیمت جو ہے یہ میں اونٹ لایا ہوں قیمت کر کے آپ اونٹ دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آزاد کرنے کے بعد میری بیٹی میرے حوالے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ جو تم وادی عقیق میں چھوڑ کر آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ نے کہا میں نے خبر ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تم سے مجھے پتا ہے۔ اور مجھے اللہ نے خبر دی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ سچے نبی سے لے آؤں گا، لیکن اب چونکہ تم آ گئے ہو تو ہم نے بی بی جویریہ کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تمہارے ساتھ چلی جائے چاہے ہمارا نکاح میں رہے۔ تو حارث نے پوچھا، اسے کہا اخترت اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول پسند ہے، اللہ کے رسول کو میں نے چن لیا، میں نہیں چھوڑ سکتی حضور۔ تو اس طرح بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حضور کے گھر میں آئیں، حضور نے انہیں آزاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا باقاعدہ نکاح ہوا، اور بی بی عائشہ جیسی یعنی جمال والی عورت اور بی بی ام سلمہ جیسی عورت جو ہے وہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو بی بی جویریہ کو صباحت اور ملاحت عطا فرمائی تھی اور جو خوش گفتاری عطا فرمائی تھی، اس کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے تھے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے ایسی برکت والی بی بی میں نے نہیں دیکھی۔ حالانکہ بی بی عائشہ سوکن ہے، اور بی بی عائشہ کے یعنی مقابلے پر اگر آ سکتی ہے تو بی بی جویریہ آ سکتی ہے، کیونکہ بی بی جویریہ جب آئی ہے تو 20 سال عمر ہے، جوان ہے۔ تو بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا برکت دیکھی؟ اس نے فرمایا کہ جب حضور نے شادی کر دی تو 600 قیدی جو صحابہ کے پاس تھا، سارے صحابہ نے کہا بھی ان کو آزاد کر دو، اب یہ تو حضور کے رشتے دار ہو گئے، ہم ان کو کیسے غلام بنائیں؟ یہ تو حضور کے سسرال والے ہو گئے۔ جب ان کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے تو ہم ان کو کیسے اپنے پاس غلام رکھے؟ سب نے آزاد کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس بی بی کی وجہ سے اس کی قوم کا 600 بندہ جو تھا وہ آزاد ہو گیا، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی؟ اور بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ میں نے اس جنگ سے پہلے تقریباً 3 رات قبل میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ گیا۔ تو فرماتی ہیں میں حیران تھی کہ کیا مقصد ہے، کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ تو بی بی صاحبہ، اچھا اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ بی بی صفیہ نے بھی یہ خواب دیکھا۔ ایک دفعہ حضور پاک نے انشاءاللہ جب بی بی صفیہ کا ذکر آئے گا، تفصیل آئے گی، پوچھا تھا کہ تمہیں یہ نشان کیا ہے؟ تم نے کہا میرے خامد نے مجھے مارا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند جو ہے وہ میری گود میں آیا ہے۔ تو میرے خامد نے غصے سے مجھے مارا کہ اچھا تریدین تزویجہ کے ماں محمد، تم یہ چاہتی ہو کہ محمد مصطفیٰ کی بیوی بن جاؤ؟ یعنی اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ چاند سے تشبیہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کو دیتے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح بے عینہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند آیا ہے اور میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر دوسرا چاند آیا اور وہ بھی آ کے میرے حجرے میں غائب۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا چاند آیا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ فتحیت تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہ 3 چاند باقاعدہ اتر رہے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو رہے ہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس خواب کا ذکر جو ہے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، ابا جان کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تعبیر رؤیا جو ہے خواب کی تعبیر دینے سے ایک بہت بڑا تعلق، یہ ایک علم ہے، جیسے انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب کی تعبیر کا بڑا تعلق تھا۔ اس لیے کبھی کبھی لوگ آتے نا، اور بلکہ میرے محبوب کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح کی نماز کے بعد اکثر پوچھتے تھے کہ ہر رات ان کو رویا کسی نے خواب دیکھا ہے بھائی؟ تو صحابی کہتا کہ میں نے دیکھا ہے، تو آپ کہتے ابو بکر تعبیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کو فرما دیتے تھے کہ اس کی تعبیر، کیونکہ علم تعبیر رویا جو ہے مستقل علم ہے، اور اس علم میں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بھی بڑے معروف گزرے ہیں، اور جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علم رویا پر، اور ان کی کتابیں الحمدللہ آج بھی ملتی ہیں کہ مثلا آدمی نے خواب میں لائٹ دیکھی تو کیا مراد ہے، چاند دیکھا تو کیا ہے، سورج دیکھا تو کیا ہے، وہ مختلف خواب انہوں نے نقل کیے ہیں، لیکن یہ بڑا باریک بینی کا علم، اور اسی لیے یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ اگر تم خواب دیکھو اور خواب ہو ڈراؤنا، یعنی جیسے آدمی خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہے نیند میں، تو فرمایا بس 3 دفعہ اپنے بائیں جانب تھوک دو اور 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جاؤ، اور کسی کو نہ بتاؤ، بس پھر یہ خواب کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، بس کسی کو بتانا ہی نہیں، بھول جائے۔ اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب اچھا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو، تو پھر بھی یہ حکم ہے شریعت میں کہ خواب ہر کسی کو نہ بتایا کرو، بلکہ خواب کسی اہل علم کو بتاؤ، اور اگر تمہارے اپنے تعلق داروں میں دوستوں میں کوئی عالم ہو تو پھر اس کو بتاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو خواب ہے الرؤیا علی رجل طائر، یہ ایسے ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ ایک دانہ رکھا ہو کہ جیسے تعبیر ہوتی ہے واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کسی صحیح آدمی کے پاس جائیں تاکہ صحیح تعبیر کریں۔ محمد ابن سیرین کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا، آپ نے بولا تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا یعنی تھال ہے یا لگن ہے، اور وہ پورے انگاروں سے بھرا ہوا ہے، اور انگارے ایسے دہک رہے ہیں آگ کے انگارے۔ آپ نے فرمایا تمہیں بہت بڑی دولت ملے گی بھائی، کیا جی؟ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو اللہ نے دولت دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ میری جو چارپائی ہے نا، اس کے نیچے اتنا بڑا لگن بھرا ہوا ہے انگاروں کا، اور انگارے ایسے دہک رہے ہیں، جوش ہے انگاروں۔ آپ نے فرمایا تم نے واقعی دیکھا ہے یا ایسے کیا ہوتا ہے؟ واقعی دیکھا۔ فرمایا تمہارا گھر جل جائے گا۔ وہ یا بیچارے کا گھر جل گیا۔ اب جو ساتھی تھے حضرت کے ساتھ رہنے والے محمد ابن سیرین کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ایک آدمی انگارے دیکھے تو آپ فرما دیتے ہیں تمہیں دولت ملے گی، اور دوسرا آدمی اگر وہی انگارے دیکھے، اسی قسم کا خواب دیکھے، آپ کہتے ہیں تمہارا گھر جل جائے گا۔ عجیب بات ہے، یہ اچھی تعبیر ہے بھائی، کسی کا گھر جلا رہے ہو، کسی کو دولت دے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، اس نے خواب دیکھا تھا، سردیوں کا زمانہ تھا، سردیوں کے زمانے میں آگ نعمت ہوتی ہے، ہر آدمی گھر میں آگ جلاتا ہے کہ مجھے گرمی حاصل ہو اور مجھے راحت ملے، تو وہ راحت تھی، اور شکل اس کی دولت پہ موتیوں سے ملتی تھی۔ میں نے تو صحیح تعبیر کی، اس نے گرمی میں دیکھا تھا، موسم بھی گرم ہو اور پھر آگ دیکھی جائے تو مانا ہے کہ تکلیف ہوگی، تو میں نے تو تعبیر ٹھیک دی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے تعبیر دینے میں؟ تو تعبیر دینا جو ہے یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے مؤسس ہیں اور بنانے والے اور ابتدا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے کہ بڑے آپ اچھی تعبیر دیتے تھے۔ ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی جو تھا وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا تھا،
اس نے حضرت نانوتوی سے آ کے کہا کہ حضرت